اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود کی ہی آیت نمبر 31 ہے، سورہ نمبر 11 آیت نمبر 31۔ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، نہ میرا یہ قول ہے کہ جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑ رہی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے گا ہی نہیں۔ ان کے دل میں جو ہے اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے، اگر میں ایسی بات کہوں تو یقیناً میرا شمار ظالموں میں ہو جائے گا۔ اچھا، یہ سورہ ہود کی ہم کچھ آیات ترتیب سے پڑھ رہے ہیں، بیچ میں کچھ جو ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے وہ چھوڑی ہیں میں نے 2-3 آیات، اور آگے بھی شاید چھوڑے ہم۔ ہمارا ٹاپک ہے توحید اور شرک کا، تو اس میں دیکھیں ہماری سوسائٹی میں جو ڈاکٹرائن چلتا ہے اس طرح کی چیزوں کو لے کے، اور جس پہ پوری عقائد کا آپ سمجھے بیسز بنی ہوئی ہیں، وہ اس ایک آیت میں ان سب کی ڈینائل دیکھیں، ان سب چیزوں کا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، لیکن پیغام تو ہمارے لیے ہی ہے اور مسلمانوں کے لیے، وہ بھی ایک بہت بڑے پیغمبر تھے، تو ان کے ذریعے ہمیں یہ چیز سمجھائی جا رہی ہے۔ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلی بات تو اس چیز کا ڈینائل آ گیا کہ اللہ کے خزانے اللہ کے پاس ہی ہیں، میرے پاس یا پیغمبروں کے پاس نہیں ہوتے۔ پیغمبر تو بس پیغام پہنچانے والے ہیں، اور یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہے، میں بہت ساری چیزیں اس طرح کی شیئر کر چکا ہوں، اور ابھی بھی آگے بھی کروں گا، اور یہ بھی آپ یہاں بھی دیکھ لیں۔ میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا، یہ بھی ڈینائل ہو گیا، سمپل کہ میں غیب کا علم نہیں رکھتا، ٹھیک ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی جسے اللہ عطا کرے، اللہ کی ہی وہ عطائی علم ہے، فلانا ہے، یہ ہے، وہ اللہ جس کو صرف بتا دے، کوئی چیز بتا دیتا ہے، ظاہری بات ہے پیغمبروں کے ساتھ اس کا ڈائریکٹ، یہی میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی، اس سے بھی پچھلی، اور اکثر بتاتا ہوں کہ ہم جیسے انسان ہیں لیکن ہم جیسے نہیں ہیں، انسان ہیں، وہ ظاہری بات ہے کہ ایک اچھے درجے کے یا ہم سے بڑے درجے کے انسان ہیں جن کا اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ ہے، اللہ ان کی گائیڈنس کرتا ہے، اللہ ان کو ڈائریکٹ چیزیں بتاتا ہے، وہ ظاہری بات ہے، وہ اللہ ان کو جو چیز بتا دیتا ہے ان کے علم میں وہ ہوتی ہے، لیکن وہ خود سے کسی چیز کے اس میں نہیں ہوتے۔ یہ آپ قرآن کی آیات اور بھی پڑھ لیں اور بھی دیکھ لیں۔ اچھا، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، یہ وہی بات آگی جو انہوں نے انسانوں والی کی تھی، تو آپ یاد رکھیں یہ حضرت نوح علیہ السلام کے جواب، حضرت نوح علیہ السلام ان کو جواب دے رہے ہیں جو سرداروں نے ان کو کہا کہ تم تو ہم جیسے انسان ہی ہو، یہ وہ، تو یہ سارا پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے دیکھ لیا کہ انہوں نے کہا، یہ نہیں کہا کہ میں انسان نہیں ہوں یا میں کوئی چیز ہوں، یہاں بھی کہہ دیا کہ میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، مینز انسان ہی ہوں۔ نہ میرا یہ قول ہے کہ جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑ رہی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے گا ہی نہیں، مینز میں وہ اپنا بتا رہے ہیں کہ میں سرٹن نہیں ہوں، یا میں کوئی حکم کرنے والا یا نگاہیں پھیر کے ہاتھ پھیر کے سب کی تقدیریں بدلنے والا میں نہیں ہوں۔ اللہ نے ہی کرنا ہے جو کرنا ہے، اور نہیں کرے تو وہ اس کی مرضی ہے، میں بیچ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ آپ خود پڑھ لیں۔ اچھا، ان کے دل میں جو ہے اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے، میں تو ان کے دل کی بات بھی نہیں جانتا۔ یہ ہم نے بڑی کتنی ڈیٹیل سے آیات پڑھی نا، کہ اللہ وہاں یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے دل کی بات میں جانتا ہوں، دل کے خیالات بھی جانتا ہوں، سرگوشی بھی جانتا ہوں، فلاں فلاں۔ تو یہاں پیغمبروں کی طرف سے ڈینائل آ گیا کہ ہم نہیں جانتے کسی کی دل کی بات، میں نہیں جانتا کسی کے دل کی بات۔ اتنے بڑے پیغمبر ہیں، وہ رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اور بہت بڑے پیغمبروں اور رسولوں میں شمار ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دل کی بات وہ اللہ ہی جانتا ہے، وہ بھی گواہی دے رہے ہیں اسی بات کی۔ ورنہ یہاں کیا چلتا ہے ڈاکٹرائن ہمارے اس میں، تو کہ وہ تو پیر صاحب بھی جانتے ہوتے ہیں دلوں کی باتیں، وہ تو مریدوں کو کی خواہشات وہاں بیٹھے اور وہاں پکارنے سے پوری کر دیتے ہیں، اور کیا کیا چلتا ہے آپ لوگوں کو بھی پتا ہے، اور وہ مطلب شرک کے زمرے میں آتا ہے، یا شرک کے قریب کی چیزیں ہیں، بلکہ شرک ہی ہے۔ اچھا،
اگر میں ایسی بات کہوں تو یقیناً میرا شمار ظالموں میں ہو جائے گا. یہ دیکھیں ان سب باتوں پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ایسی بات کہوں تو یقیناً میرا شمار ظالموں میں ہو جائے گا. تو یہاں تو سارے پیر یہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، بلکہ وہ ان کے مرید تو ان کے مرنے کے بعد بھی اس طرح کے بہت بہت دعوے کرتے ہیں، یا ان کے جو گدی نشین ہیں یا فلانے ہیں. تو آپ ان چیزوں پہ خود سوچیں. قرآن پاک کی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اس کو پڑھیں، ریفرنس نمبر 7 ہے، اور سوچیں کہ ہم لوگ ہماری سوسائٹی میں کیا چلتا ہے. جزاک اللہ خیر.